قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، آج کے ویڈیو میں انشاءاللہ 2-3 باتوں پر گفتگو کی جائے گی، جن میں سے سب سے پہلی چیز ہے دعائے حزب البحر۔ سفر کا مہینہ آنے والا ہے، اس لیے یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سفر کی 6، 7 اور 8 تاریخ جو اعتکاف کرنا ہے وہ نفل اعتکاف ہوگا، اور اس میں حزب البحر کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اوپر آئی بٹن پر مل جائے گا۔ اس سے پہلے وہ ویڈیو بنایا گیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر حزب البحر کی زکوٰۃ کا طریقہ سیکھ لیں، اور جتنے زیادہ لوگ حزب البحر کو زکوٰۃ کے ساتھ پڑھیں گے، اور بنا زکوٰۃ کے پڑھنے میں بہت زیادہ فرق ہوگا۔ زکوٰۃ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے پورے فوائد ملیں گے جو آپ کو حزب البحر کے ہی ویڈیو میں مل جائیں گے۔ آج کا جو ویڈیو ہے یہ خاص دست غیب سے متعلق ہے، رزق کے مسائل سے متعلق ہے۔ دست غیب یہ جو موضوع ہے اس کا خاص تعلق اسم اعظم سے ہے۔ اسم اعظم سے متعلق کئی ویڈیوز آ چکے ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسماء الحسنہ میں سے وہ کون سے اسماء ہیں جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ قرآنی آیات میں بھی کچھ ایسے آیات ہیں جس کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ اس میں اسم اعظم ہے، تو وہ ساری تفصیلات اسم اعظم والی ویڈیو میں ہمارے بتائی گئی ہے۔ آج جو یہ دست غیب کا عمل ہے یہ خاص صرف 3 اسماء سے متعلق ہے، اسماء الحسنہ میں سے 3، یا رزاق اور یا فتاح اور یا کریم۔ ان 3 اسموں سے متعلق یہ ویڈیو ہے، اور دست غیب کا یہ خاص عمل ہے۔ اس کو سفر کی پہلی تاریخ سے شروع کرنا ہے۔ جو حضرات حزب البحر کا عمل کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ یہ عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر پڑھنے کا وقت آپ اپنے مناسب کر سکتے ہیں تو حزب البحر کے لیے جو ایک صغیر طریقہ ہے اس میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو کبیر طریقہ ہے وہ کرنے والے حضرات کے لیے یہ عمل کرنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں وقت بہت کم ملتا ہے۔ زکوٰۃ کبیر کا جو طریقہ ہے، زکوٰۃ کبیر میں کیونکہ حزب البحر 365 مرتبہ پڑھنی ہے، تو اس وقت اس میں موقع نہیں ملے گا کہ آپ یہ عمل کر سکیں۔ تو جو حضرات زکوٰۃ صغیر ادا کر رہے ہیں ان کے لیے یہ عمل ساتھ کر سکتے ہیں۔ سفر کی 1 تاریخ سے شروع کرنا ہے۔ اگر کوئی حضرات سفر میں نہیں کر پاتے ہیں تو کسی بھی مہینے کی پہلی جمعرات سے، اردو تاریخ اور عربی تاریخ کے مطابق مہینے کی پہلی جمعرات سے شروع کر لیں تو انشاءاللہ اس میں پورے فائدے حاصل ہوں گے۔ عورتیں اگر اس ویڈیو کو کرنا چاہیں، اس عمل کو کرنا چاہیں تو 21 مرتبہ کر لیں، پھر دوبارہ جب نماز شروع ہوگی ان کی تو پھر دوبارہ 21 مرتبہ، یعنی 21 کی 2 مرتبہ کرنا ہے۔ مرد حضرات اس کو 41 دن کریں گے، اور اس کا وقت مغرب اور فجر 2 میں سے ایک وقت طے کرنا ہے، اور ایک وقت آپ نے اگر طے کر لیا ہے تو اسی وقت میں وقت کی پابندی کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ وقت کی پابندی میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو پھر عمل میں بھی تھوڑی سی اس میں کیفیت میں فرق ہو جاتا ہے، تو اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ایک ہی وقت متعین رکھیں، متعینہ وقت کے مطابق کرتے رہیں، اور عمل سے پہلے ایک خوشبو متعین رکھیں۔ خوشبو عمل ختم ہونے تک نہ بدلیں۔ اگر آپ عمل کے شروع دن گلاب عطر استعمال کرتے ہیں تو آخر دن تک وہی استعمال کرنا ہے۔ جو بھی آپ اپنی پسند سے عطر استعمال کریں، پورے عمل میں ایک ہی عطر استعمال کرنا ہے، عطر بدلنا نہیں۔ دوسری چیز، عمل کے لیے کپڑے علیحدہ رکھنا ہے۔ عمل کا وقت چاہے آپ عشاء بعد رکھیں یا فجر بعد،
وقت کے متعین کرنے کے ساتھ اسی وقت وہ کپڑے پہننے ہیں جب عمل کرنا ہو۔ ایک کپڑے عمل کے لیے متعین خاص کریں، عطر خاص کریں، وقت کو خاص کریں اور پھر اس عمل کی شروعات کریں۔ اس عمل کے شروع اور آخر میں 300 مرتبہ شروع میں بھی اور 300 مرتبہ آخر میں بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا اسماء الحسنہ میں سے اس میں فتاح، رزاق اور کریم، ان کو ترتیب میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن انہی 3 اسماء کو ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کی تعداد 21,000 ہوگی۔ 41 یوم میں 21,000 کی تعداد کو آپ تقسیم کر کے پڑھیں تو یہ زکوٰۃ صغیر ہوگی۔ اس کا دوسرا طریقہ ہے زکوٰۃ کبیر کا، اس میں روزانہ 1700 مرتبہ پڑھنا ہے، روزانہ 1700 مرتبہ، اور 41 دن مرد حضرات، عورتیں اگر پڑھ رہی ہیں تو 21 دن کریں، پھر نماز جب شروع ہوگی دوبارہ تو پھر 21 دن کریں۔ عورتیں 21 دن 2 مرتبہ، مرد حضرات 41 دن 1700 مرتبہ روزانہ، شروع آخر 300 مرتبہ درود شریف۔ عمل کی جو پابندیاں بتائی گئی ہیں، جیسے عشاء کے بعد پڑھنا ہے یا فجر بعد پڑھنا ہے، وقت کو متعین کرنا ہے، کپڑے خاص رکھنا ہے اور خوشبو بھی خاص رکھنا ہے، تو انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ فوائد ہوں گے۔ فوائد بتانے سے پہلے جو لوگ الگ اپنی طرف سے سوالات کرتے ہیں، جو پتہ نہیں کہاں کی کتابیں پڑھ کے آتے ہیں، ہر عمل میں پابندیاں پوچھتے ہیں، ہر عمل میں چاہتے ہیں کہ پرہیز جلالی یا جمالی بتایا جائے۔ ہر عمل میں پرہیز جلالی اور جمالی ہوتا نہیں ہے، اور اس عمل میں بھی نہیں ہے۔ آپ ہر وہ چیز کھا سکتے ہیں جو حلال ہے۔ اس میں دوسری جو پابندیاں ہیں وہ نماز کی پابندی ہے، اس کے ساتھ آپ زبان کے ہر گناہ سے بچتے رہیں گے تو عمل کی تاثیر بڑھے گی۔ اور اگر کوئی حضرات ایسے ہیں جن کا شعبہ ایسا ہے یا کام ایسا ہے کہ جھوٹ بولے بنا ان کا کام چلتا نہیں، وہ سمجھتے ہیں ایسا، تو وہ حضرات اس عمل کو نہ کریں تو اچھا ہے، کیونکہ زبان کے گناہ سے اس عمل کی تاثیر بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس عمل کو جو مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اس کو رزق اس طرح عطا فرماتے ہیں جس طرح عام مخلوقات کو اس کے روزی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے پہنچاتے ہیں، اور لوگوں کا گمان بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں سے اس عمل کے عامل کو رزق پہنچے گا۔ تو اس لیے یہ بہت ہی خاص عمل ہے، اس کو جو حضرات جتنے جلدی شروع کر سکیں اور جن کو یہ عمل مل جائے وہ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اتنی کم محنت کا اتنی تاثیر والا عمل ملنا بہت مشکل ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کئی لوگ الگ الگ قسم کے واہیات قسم کی چیزیں کرواتے ہیں جن میں نہ شریعت اجازت دیتی ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں خطرہ ہوتا ہے جان کا بھی۔ تو ایسے عملوں سے بچ کر آپ کو یہ اگر آسان عمل اور آپ کے رزق کی پریشانی حل ہونے کا عمل مل رہا ہے تو اس کی قدر کر لینی چاہیے۔ اور یہ اسماء الحسنہ ہیں، اللہ کے 3 نام ہیں، تو اس کی تاثیر جتنی بتائی جائے کم ہے، بس اس پر محنت کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اس عمل میں ایک چیز اور بھی خاص یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہے، جیسے کوئی قرض کا مسئلہ ہے، کوئی قضیہ ہے کورٹ کا، کوئی کیس چل رہا ہے، یا ایسا کوئی مسئلہ ہے جس کا حل نکلنا مشکل ہو گیا ہے، یا ایسی کوئی پریشانی ہے، گھر کے مسئلے ہیں یا کہیں قرض پھنس گیا ہے، چاہے دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، آپ اس سے متعلق اگر اس عمل کو کرتے ہیں، یعنی اس کو مقصد بنا کر، اس پریشانی کو مقصد بنا کر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو اس عمل کو 27 دن کرنا ہے۔ اس عمل کو 27 دن کریں گے اس پریشانی کے حل ہونے کے نیت سے، تو انشاءاللہ 27 دن مکمل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس پریشانی کو حل فرمائیں گے، اس طرح کہ لوگ پریشان رہ جائیں گے کہ یہ مسئلہ ایسا مشکل تھا اور اتنے کم وقت میں کیسے حل ہو گیا۔ تو میں ایسے الفاظ اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، عمل کے بعد کے جو کرامات اللہ کی طرف سے ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت جو ظاہر ہوتی ہے، اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔
تو اس لیے جو لوگ اللہ کے ناموں پر، اللہ کے ذکر پر محنت کرتے ہیں، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اور شرائط اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان اور آج کے ماحول میں ان چیزوں کی تاثیر کو حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو جتنی پابندیوں کے ساتھ اور جو شرائط کے ساتھ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اسماء الحسنہ سے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو آپ صرف وائس میسج کریں واٹس ایپ پر، کال کرنے کی کوشش نہ کریں، بہت سارے لوگ کال کر لیتے ہیں، تو بہتر ہوگا وائس میسج ہی کر لیں۔ اور اگر عملیات سے متعلق کوئی سیکھنے کی بات ہے یا پھر علاج سے متعلق کوئی بات ہے تب بھی آپ کو وائس میسج ہی کرنا ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ شروع میں ویڈیو کے آپ کو واٹس ایپ نمبر دے دیا گیا ہے، وہاں آپ رابطہ کر کے اپنا مسئلہ بتا دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پوری طرح معلومات بھی دے دیں گے، اور آپ کو اگر کوئی سوال ہے آپ کا یا پھر کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے حل بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ہمارے چینل پر عملیات کا کورس بھی چل رہا ہے، جو حضرات عملیات کا کورس کرنا چاہیں وہ چینل پر دیکھ کر وہ ان عملوں کو شروع کر سکتے ہیں۔ اور علاج سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو فون کرنے کا وقت علاج سے متعلق والوں کے لیے فون کرنے کا وقت صرف عصر سے مغرب تک ہے، اور اگر کوئی کسی کا ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جس میں کال ضروری ہے تو واٹس ایپ پہ بتا دیں، انشاءاللہ ہم کال کا دوسرا وقت دے دیں گے۔ اسی طرح کہ ہمارے اور بھی جائز عملیات کے ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وظائف کی دنیا علماء ہند کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں، اور اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہیں تو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو اور ان کو دونوں کو فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔